نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یورپ اور برطانیہ کا تاریخ ساز عید میلاد النبی جلوس و جلسہ زیر سرپرستی معروف روحانی مذہبی شخصیت سربراہ تحریک تحفظ ناموس رسالت الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی نقشبندی برمنگھم آسٹن پاک میں انجام پذیر ہوا۔ سالانہ میلاد جلوس کا آغاز جامع مسجد محی الدین صدیقیہ سے 12 بجے دن کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین، بزرگوں اور بچوں نے میلادی جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ تاحد نگاہ انسانی سروں کی فصلیں دکھائی دیں، فضا نعرہ تکبیر اور درود و سلام کے ترانوں سے گونج اٹھی۔ عالمی میلاد جلسہ کی نقابت کے فرائض علامہ غلام ربانی افغانی اور مسز سمیرہ فاروق نے سر انجام دیے۔ پیر محمد علاء الدین صدیقی نے کہا کہ عالمی امن عامہ کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمہ کی فضا ہموار کرنا ہوگی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، شر پسندی، نفرت اور تعصب کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا۔ اللہ جب کسی قوم پر اپنا فضل اور رحمت نازل فرمائے تو امت کے لیے خوشیاں منانے اور شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جس حال میں بھی ہوں، یہ دو نعمتیں قرآن اور صاحب قرآن جس کو میسر آئے، جس کو حاصل ہوئے، خدا نے جس کے دل کے اندر ان دو نعمتوں کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا ہے، وہ فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشیاں منائیں۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ تمام مذاہب کو قریب لانے کے لیے اسلام کا رواداری، موافقت اور جذبہ ایثار کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ سیکرٹری برٹش ہائی کمیشن راجہ سکندر علی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ مسلمان کوئی ایسا فعل نہ کرے جس سے روز محشر اس کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ عالمی میلاد کے جلسہ سے لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر رائے ہیزل، چیف پولیس اینڈ کرائم کمشنر ویسٹ مڈلینڈ ڈیوڈ جیمسن، ڈاکٹر ضیاء الحق وائس چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی پاکستان، لارڈ قربان حسین، ایم پی خالد محمود، ایم ای پی شاؤن سائمن، ایم ای پی امجد بشیر، ایم ای پی ڈینل حنان، کونسلر جان کلینسی لیڈر آف دی کونسل آف برمنگھم، کونسلر وسیم ظفر، کونسلر محمد اخلاق، ڈپٹی لارڈ میئر آف بریڈفورڈ عابد حسین، امریک سنگھ اوبی، مفتی ضمیر احمد ساجد، صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری، علامہ جاوید القادری، علامہ قمر ہاشمی، بیرسٹر رشید مرزا اور دیگر نے بھی خصوصی خطابات کیے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے ثناخوان مصطفیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پائے پہنچا اور پوری دنیا کو امن کا، اتحاد کا، اتحاد کا پیغام دیا گیا اور مسلمانوں کے بارے میں صحیح تعارف پیش کیا گیا۔ مسلمان ایک امن اور سکون اور اطمینان والی قوم ہے اور یہ ہر جگہ امن اور آج یہاں برمنگھم آسٹن پارک میں عید میلاد النبی کا عظیم الشان پروگرام حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی رہنمائی اور سرپرستی میں منعقد ہوا۔ برطانیہ میں یا بیرونی دنیا میں یا یورپ میں کہیں بھی یہ اپنی نوعیت کا پاکستان سے باہر سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہے اور ایک ایسے وقت میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے جس وقت ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بارے میں ایک مخصوص نفرت کی اور تعصب کی لہر جو ہے وہ چل رہی ہے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے دنیا بھر میں کانفرنسز کا
اور سیمینارز کا اور مذاکروں کا اہتمام اور انعقاد کیا جا رہا ہے. مسلمان اسکالرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انفرادی طور پر مختلف جماعتیں لگی ہوئی ہیں, مختلف موضوع پر اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ایک بڑی پیسفل بڑی طویل مسافت طے کر کے قبلہ پیر العظم صدیقی صاحب کی رہائش گاہ سے آسن پارک تک گئی اور پرامن رہی. وہاں پر پارک کو استعمال کیا گیا. مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور یورپ سے بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ اسپیشلی لوگ. ان کا پیغام آج 170 ممالک تک پہنچا ہے اور خواتین کی ایک بھرپور آمد نے اور بھرپور ان کی آج کی اس جلوس میں ان کے آنے نے ثابت کیا کہ خواتین بھی کہیں کم نہیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے اظہار میں, اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ تعداد بڑھتی جائے گی اور ہم خواتین کی اور تعداد کو دیں گے. برطانیہ اور یورپ میں موجودہ دور میں اسلام کے حوالے سے پائے جانے والے شکوک و شبہات, دہشت, تشدد, انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ اس انداز سے نتھی کر دیا ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں جب بھی بم دھماکے کا تصور آتا ہے تو مسلمانوں کی اور اسلام کی تصویر گھومتی ہے, اور جب کبھی افراتفری, قتل و غارت گری ہوتی ہے تو اسے اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ایک ایسے پراشوب ماحول میں اور اس قدر پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کے درمیان اسلام کی صحیح تصویر اور عملی رخ کو پیش کرنا, جو امن, محبت, آجزی, رواداری اور دیگر اقوام کے ساتھ باہمی مل کر محبت اور زندگی کے بنیادی اصولوں اور تقاضوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کا بنیادی فلسفہ پیش نظر رکھتے ہوئے اس معاشرے میں مسلمانوں کا وجود, اس تصویر کی بڑی شدید ضرورت تھی, اور آج کا پیغام اور آج کی محفل اس کی عملی تصویر تھی. عظیم الشان اجتماعات کا بنیادی مقصد اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اور اقوام عالم پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے, اسلام ایک حسین مذہب ہے, اور اس پر چل کر سارے انسان تعلیمات اسلام پر چل کر پرامن رہیں گے اور پوری دنیا میں امن ہی قائم ہوگا. آج کا جو کنونشن تھا اس میں نے آج بہت کچھ سیکھا. جب میں ہائی کمیشن سے آیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک تو یہ کتنی بڑی کنونشن ہوگی. ماشاء اللہ جو میں نے آج پریزنس دیکھی ہے خواتین کی اسپیشلی, جو میرے خیال میں مردوں سے زیادہ تھی, اس پر میں بہت خوش ہوں کہ ہماری بہنیں, ہماری خواتین بھی آ رہی ہیں ایسے کنونشن پر. یہ ضروری ہے کیونکہ ہم کیسے ترقی کریں گے اگر ہمارے گھر کا آدھا حصہ ترقی نہیں کرے گا. دوسرا جو یہاں کے میسیجز تھے آج اس کنونشن میں, وہ یونیورسل میسیجز تھے امن اور سلامتی کے, جو جس کی اس ملک میں ضرورت ہے. مسلمان امت ایک مشکل وقت سے گزری اور اس لیے امن اور سلامتی کا میسیج بہت اہم تھا اس ملک کے لیے بھی اور مسلمان امت کے لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. آپ داعی امن و سلامتی ہیں, آپ رحمت و رافت لے کر آئے ہیں. اور داعی امن و سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے, بلکہ آپ کی پوری سیرت طیبہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عملاً آپ نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ واقعی امن و سلامتی لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو آپ سے یہ فیض پہنچا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی اطاعت کرنے والے جب تک عمل پیرا نہ ہوں, امن و سلامتی کے اوپر, رحمت کے اوپر اور رافت کے اوپر محبت کرنے والے نہ ہوں اور بھائی چارے کو پھیلانے والے نہ ہوں, تو عشق رسول کا دعویٰ محض ایک دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے. امت مسلمہ کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, اور بالخصوص جو محبت, رحمت و رافت, بھائی چارہ, رحمت اور باہمی غمگساری اور ہمدردی کے جو نمونے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت کے, وہ لوگوں تک پہنچائیں.